اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں آج انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے متعلق تیسرا امپورٹنٹ ویڈیو کرنے جا رہے ہیں۔ ٹاپک تو وہی ہے، لائف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے کی دو ویڈیوز میں ہم نے ٹائم لائن کا ایک ویڈیو کی تھی جس میں پوری ہسٹری کی سمری آ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر دوسری جو تھی وہ رسول اللہ کی جو ارلی لائف تھی، آپ کی پیدائش سے لے کے 40 ایئرس تک کی جو ایج تھی اس کے متعلق تھا۔ اور اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تو اس پہلی وحی کی جو تھوڑی تفصیل ہے وہ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی فرسٹ ریویلیشن از دا مین ٹاپک آف دس پریزنٹ ویڈیو۔ یہ کچھ کویسچنز ہیں، آپ بعد میں تفصیل سے پڑھ لیجیے گا، اس لیے کہ ان میں جو ہے صرف کیو آف ہیرا کے ایکسپیرینس کے اوپر بھی کویسچن ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ کیو آف ہیرا اور کیو آف سور کا مکس کر کے انہوں نے، جیسے یہ الگ کویسچن ہے تو کیو آف ہیرا کا بھی دیا ہوا ہے، سور کا بھی دیا ہوا ہے، تو آپ ان کے پلان سے بعد میں پڑھ لیجیے گا ان کویسچنس کو۔ اور اپنی ایگزامینیشن میں اگر کوئی ایسے کویسچن آتے ہیں تو پہلے کویسچن کو غور سے پڑھیے اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیجئے کہ کس طرح سے اس کو ڈویژن اس کا کیسے کرنا ہے، کس پارٹ پہ کتنا لکھنا ہے کتنا نہیں لکھنا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کویسچن کے اوپر۔ تو یہ بعد میں اطمینان سے پڑھ لیجیے گا، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ ہم اپنے ٹاپک کا بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک زیادہ تر بچوں کو سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، اور بڑا کامن سا ٹاپک ہے تو اس لیے سب کو آتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں اس کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ پہلے جو ریویلیشن ہیرا کی تھی، کیو آف ہیرا کی، دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 ایئرس تک کی جو لائف تھی مکے میں، بہت اچھی نیچر کے آپ شخصیت تھیں آپ کی، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے۔ آپ نے کبھی برائیوں کو، شراب پینا، عورتوں کے ساتھ جو ایکسپلائٹیشن تھا ان کو ساتھ، ظلم و ستم تھے، یتیم بچوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، جو سوسائٹی کی برائیاں تھیں، آپ نے کبھی ان برائیوں کو نہ پسند کیا نہ اڈاپٹ کیا۔ کبھی بھی آپ نے کسی یعنی غیر اللہ کی بھی پرستش کبھی نہیں کی، بتوں کی پوجا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں کی شروع سے۔ تو یہ تھا کہ آپ کی جو پوری ایک زندگی تھی وہ ایک بہت پاکیزہ زندگی تھی۔ مکے میں آپ کی بہت زیادہ عزت تھی، مکے میں آپ صادق اور امین اور بہت سمجھدار، بہت انٹیلیجنٹ آدمی کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ ابھی 5 سال پہلے ہی آپ نے جو حجر اسود کا یعنی بلیک سٹون کا جو مسئلہ تھا، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، وہ آپ نے حل کیا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ عزت تھی مکے میں۔ لیکن یہ تھا کہ جب آپ ہوئے کوئی 40 سال کے تقریباً، آپ کی بلکہ ایج ہو گئی تھی، تو آپ میں کچھ تبدیلی مزاج میں یہ آنی شروع ہوئی کہ آپ کا دنیا میں بہت زیادہ دل نہیں لگتا تھا۔ آپ یہ سوچتے تھے کہ اتنے مسائل سوسائٹی کے ہیں اور لوگ کیوں ایک اللہ کو چھوڑ کے یہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں انہی کے آگے جن کو انہوں نے خود بنایا ہے۔ یہ ظلم ستم کیا ہے سوسائٹی میں؟ لڑکی کا پیدا ہونا ایک ذلت، برائی، جا کے دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اتنی بڑی ذلت بچیوں کا پیدا ہونا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آپ کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، اور اسی لیے آہستہ آہستہ آپ کا دل جو ہے وہ دنیا سے ہٹنا شروع ہوا، اور کوئی مکہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پہ ایک پہاڑی پہ ایک چھوٹا سا غار تھا جو یعنی کیو آف ہیرا کہلاتا ہے، اور وہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ گھر کا کچھ کھانا جو تھا اس وقت کا، اوٹ میلز تھے، کچھ یہ دلیا ٹائپ کی چیزیں یا جو اس ٹائپ کا کھانا لے جایا کرتے تھے 3 4 5 دن کے لیے،
اور آپ وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پہ اپنا ٹائم گزارتے تھے اور آپ سوچتے تھے کہ آخر ان سب مسائل کا حل کیا ہے. اور اسی طرح سے سوچتے سوچتے جب آپ کے کھانا ختم ہو جاتا تھا یا 3-4 دن گزر جاتے تو آپ واپس اپنے گھر پہ آ جاتے تھے، کچھ اور بھی کھانا لے کے چلے جایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ بھی آپ کی بڑی مدد کرتی تھیں اور وہ بھی آپ کے لیے کیوا پھیرا تک آتی تھیں اور ان کو کھانے پینے کا سامان بھی دے جایا کرتی تھیں، خیال رکھتی تھیں ان کا اس وقت بھی. تو یہ ایسی ایک شام تھی، جب رمضان کی ایک شام تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. یہ ایئر تھا 610، یعنی یہ آپ کی 40 سال کی اس وقت عمر تھی، 570 میں آپ کی پیدائش تھی. اور اس وقت یہ ہوا کہ ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو حضرت جبریل جو تھے وہ رسول اللہ کے سامنے آ گئے ایک انسانی شکل میں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی رائٹنگ تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ محمد پڑھیے. اگر وہ ریپیٹ کرنے کو کہتے تو رسول اللہ کی زبان تو عربک تھی تو وہ ریپیٹ کر لیتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ رائٹنگ تھی جس کو انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھیے. تو آپ نے اس کو جواب یہ دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر جبریل نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے ان کے سینے کو دبایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی تفصیلی حدیث ہے اس بارے میں، فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں درد ہونے لگا اس دبانے کی وجہ سے، اور کہا کہ اب پڑھیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور پھر ان کو زور سے دبایا اور کہا کہ اب پڑھیے، اور کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں. اور پھر جو چوتھی دفعہ جب آپ کو دبایا تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو تھا وہ ٹرانسفر کر دیا یا کیا ہوا ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا. اور یہ آیات جو تھیں یہ سورہ العلق کی 5 آیتیں تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. ایگزامینیشن میں اگر آپ ان کو یاد کر کے جائیں ان 5 آیتوں کو، اور اگر یہ کویسچن آتا ہے اور اس میں آپ بھی مینشن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مارکس بہت اچھے، اس میں جو ایگزامنرز ہیں وہ اس بات کو بہت اپریشیٹ کریں گے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور قلم کے ذریعے سے علم دیا، اور انسان کو وہ کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کی زیادہ تفسیر ہے جو ہمارے اس میں پیسیجز میں یہ پیسیج ہے موجود، تو میں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن یہ وہ پہلی آیتیں تھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ العلق کی پہلی 5 آیتیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اس کے بعد فرشتہ واپس چلا گیا. پھر آپ غار سے باہر آئے، اور جب آپ باہر آئے تو آپ نے غالباً اسی فرشتے کو دوبارہ ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور وہ پورے ہورائزن پہ جیسے چھائے ہوئے تھے. حضرت جبریل بہت بڑے، ان کے تو 600 پر، بڑی ہیوج قسم کی ان کی فگر، اور وہ فرشتے کے سردار ہیں، معمولی شخصیت میں نہیں ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے. اور آپ جب گھبرا کے گھر پہ واپس آئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بخار ہو گیا تھا یا کیا تھا، یا خوف اتنا تھا. تو آپ نے آتے کے ساتھ ہی کہا گھر پہ اپنی بیگم سے، حضرت خدیجہ سے، کہ مجھے کور کیجئے، مجھے کوئی گرم چیز دیجئے، کمبل، کوئی لحاف، کوئی ایسی گرم چیز دیجئے، مجھے کور کیجئے. تو ظاہر انہوں نے ایسا کیا، اور وہ بھی بیچاری پریشان ہوئی کہ کیا واقعہ ہو گیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے گا،
کوئی مجھے مار دے گا۔ تو حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ دیکھیے اللہ کی قسم ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برا نہیں بننے دے گا۔ آپ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بے عزت نہیں ہونے۔ یہ بتائیے کہ واقعہ کیا ہوا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے۔ اب دیکھیے حضرت خدیجہ کی سمجھداری، وہ مکہ کی رہنے والی تھی، کوئی یونیورسٹی کی ڈگری ان کے پاس نہیں تھی، یا کوئی پڑھی لکھی کوئی ایسا، لیکن یہ سمجھداری دیکھیے کہ وہ سمجھ گئی کہ میرے شوہر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری واقعہ پیش آیا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی ان کے دماغ میں کوئی سائیکو پرابلم نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہو گیا، یہ کوئی بڑا واقعہ ہے۔ تو فوراً وہ اپنے ایک پڑھے لکھے کزن کے پاس، حضرت ورقہ بن نوفل، جو تقریباً 92-93 ایئرس کے تھے، کرسچن تھے اور اسکالر تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور یہ بھی توحید پہ ایمان لائے ہوئے کرسچن میں سے تھے، یعنی جو اللہ کو ہی مانتے تھے اور بتوں کی پرستش وہ بالکل نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے پاس حضرت خدیجہ لے گئیں ورقہ کے پاس اور کہا کہ دیکھیے ورقہ، آپ کے بھتیجے رشتے میں رسول اللہ ان کے بھتیجے ہوتے تھے، ان کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہانی تو سنیے۔ تو ورقہ نے کہا کہ بتاؤ کیا واقعہ ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوری کہانی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ورقہ بڑے عالم تھے، ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے پیغمبروں پہ، حضرت موسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ، دوسرے پیغمبروں پہ آتا رہا ہے۔ ناموس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو وہی ناموس ہے، اور آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ سمجھ لیجیے آپ کہ آپ چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کے لوگ، آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ اگر میں زندہ رہا اس وقت تک، جب یہ وقت آئے گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، میں آپ کے ساتھ دوں گا پورا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ورقہ کا انتقال بہت جلدی ہو گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ورقہ نے جب یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اس میں 3 باتوں کا انہوں نے تصدیق کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ پہلی بات تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری بات انہوں نے یہ تصدیق کی کہ جو غار ہرا میں آئے وہ کوئی جن، کوئی اور سپر نیچرل چیز نہیں، بلکہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو رسول اللہ کے پاس آئے تھے، اور رسول اللہ کے رسول ہیں، اس کی تصدیق انہوں نے کی۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے گا۔ اس بات پہ دونوں میاں بیوی حیران بھی ہوئے تھے کہ ہمیں نکال دیا جائے گا، اتنی عزت ہماری اس شہر میں۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی تمام رسولوں کے ساتھ یہی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو ان کی یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی، ان کو مکے سے نکالا گیا، اور ظاہر ہے کہ جب مکے سے نکالے جائیں گے تو کہیں تو مائگریٹ کریں گے، تو ایک طرح سے مائگریشن کا بھی انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا، تو ان کی سب باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہی بنیادی جو ڈیٹیلز ہیں جو اس واقعے کے متعلق تھیں، آپ نے وقت دیا، شکریہ آپ کا۔